بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محقق، دانشور، ماہر تعلیم ڈاکٹر جمیل جالبی، انہوں نے پوری زندگی تصنیف و تالیف میں گزار دی۔ تحریر ستام ساکر۔ دنیا میں ہر شے فانی ہے اور ہر آنے والے کو اپنے مالک حقیقی کی جانب لوٹنا ہے، تاہم یہ دستور زمانہ ہے جب کوئی بڑا ادیب، دانشور یا کوئی ماہر تعلیم رخصت ہو جائے تو یقیناً ایک خلا ضرور پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس وفا سے پیدا ہونے والا خلا پر ہونا بہت مشکل ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی بھی ایسی ہی شخصیت تھے جنہوں نے اردو ادب اور تعلیم کے شعبے میں اپنا نام کمایا۔ ان کی پیدائش 1929 میں بھارت کے مردم خیز شہر علی گڑھ کے ایک زمیندار گھرانے میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام محمد ابراہیم خان تھا، جو اپنے دور کے بہت بڑے زمیندار تھے، جبکہ ان کی والدہ اکبری بیگم، جن میں شعر کہنے کی صلاحیت بدرجہ اتم تھی، انہی کے باعث انہیں گھر میں ایک ادبی ماحول میسر ہوا۔ علی گڑھ میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد دلی آ گئے، مگر یہاں کے ماحول نے جالبی صاحب کے گھر والوں پر کچھ اچھا تاثر نہ پیش کیا، جس کے سبب وہ اپنے والد کے ہمراہ سہارنپور چلے آئے۔ یہاں بھی جی نہ لگا تو بالآخر میرٹھ رک گئے اور یہیں اپنی تعلیم مکمل کی۔ جالبی صاحب 10 بہن بھائی تھے، جن میں وہ سب سے بڑے تھے۔ تقسیم ہند کے وقت جالبی صاحب اپنے اہل خانہ کے ہمراہ شہر لاہور میں سکونت پذیر ہوئے، مگر یہاں بھی کچھ عرصہ گزارنے کے بعد انہوں نے شہر قائد یعنی کراچی میں مستقل سکونت اختیار کر لی، جہاں ان کے پہلے سے کئی عزیز مقیم تھے۔ کراچی میں انہوں نے کچھ عرصہ اپنے عزیز سعید صدیقی کے ہاں گزارا، مگر 1 سال کے بعد اپنے والد کے ہمراہ پیر الہی بخش کالونی میں مکان خریدا تو وہاں منتقل ہو گئے۔ جالبی صاحب نے بی اے کے بعد پہلے ایم اے انگلش کیا، پھر اردو میں اور بعد میں فارسی میں ماسٹرز کیا، بلکہ پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی لی، اور اس سے آگے جا کر انہوں نے ڈی لٹ کی ڈگری بھی حاصل کی۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے اپنی عملی زندگی کا آغاز بہادر یار جنگ اسکول سے سیکنڈ ہیڈ ماسٹر کے طور پر کیا، اور ساتھ ہی ایس ایم لا کالج سے ایل ایل بی بھی کر لیا۔ اس کے اگلے ہی برس سی ایس ایس کا امتحان بھی دے ڈالا اور پہلی ہی کوشش میں کامیاب قرار پائے۔ اس کے بعد محکمہ انکم ٹیکس میں افسر مقرر ہو گئے۔ اس طرح انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اس شعبے میں گزارا، لیکن ان کی اصل شناخت تعلیم کے شعبے سے وابستہ تھی، جن میں ان کی زیادہ دلچسپی رہتی تھی، جس سے ان کے لکھنے لکھانے کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ انکم ٹیکس کے ڈپارٹمنٹ سے کمشنر کے طور پر انہوں نے ریٹائرمنٹ لی۔ ان کا دوبارہ تعلق تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہو گیا، جو آخری دم تک برقرار رہا۔ اسی دوران جامعہ کراچی کو وائس چانسلر کی تلاش تھی۔ انہیں وائس چانسلر کے عہدے پر تعینات کیا گیا۔ ان کے دورے وائس چانسلری میں انہیں اردو ڈکشنری بورڈ کے صدر کی ذمہ داریاں بھی سونپی گئیں۔ اس پر بھی انہوں نے خوش اسلوبی سے کام کیا۔ جالبی صاحب کا سفر یہاں تک ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس سے آگے انہیں مقتدرہ قومی زبان کے صدر نشین کا منصب بھی دیا گیا، جس سے ان کی نہ صرف ذمہ داریاں بڑھیں، بلکہ ان کے لکھنے لکھانے کا کام بھی 3 گنا بڑھ گیا۔ رئیس جامعہ کراچی کی مدت پوری ہونے کے بعد انہیں مقتدرہ قومی زبان کی سربراہی کی ذمہ داریاں سونپی گئی۔ اس منصب پر جالبی صاحب 7 سال متعین رہے اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کی بدولت ایسے تخلیقی کام سر انجام دیے جنہیں مقبول طاہر مسعود قریشی کے ان اشعار کی صورت میں یاد رکھا جائے گا: زندگی کو وبال لکھا ہے، جس نے لکھا کمال لکھا ہے، ہم نے تاریخ کی کتابوں میں آنے والوں کا حال لکھا ہے۔ مقتدرہ قومی زبان ایک ایسا ادارہ تھا جو اردو زبان کی ترقی و ترویج کے لیے قائم کیا گیا تھا، اس لیے جالبی صاحب نے جو منصوبے شروع کیے وہ تمام تر اردو زبان کی ترقی کے لیے مثالی ثابت ہوئے۔ اس دوران ایسی کتابیں منظر عام پر آئیں جو ہر اعتبار سے اہمیت کی حامل تھیں۔ یہ تمام تر کتب آگے چل کر اردو تدریس کے لیے بہت مؤثر ثابت ہوئیں۔ اسی دوران جالبی صاحب نے مضبوط ارادے کی بدولت ایک ایسی ڈکشنری تیار کرنے کا تصور پیش کیا جو انگریزی سے اردو ہو اور وہ جدید علوم کے ترجمے کے سلسلے میں مددگار ثابت ہو سکے۔ اس ڈکشنری پر تمام عملے نے جالبی صاحب کے ساتھ مل کر
خوش اسلوبی سے شب و روز کام کیا۔ اس ڈکشنری پر کم و بیش 2 لاکھ اندراجات اور مرکب و مفرد الفاظ شامل کیے گئے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب ایک بہت بڑے استاد تھے۔ ان کی اپنے عہد کے ادب پر نہایت گہری نظر ہوتی تھی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی ادب، تعلیم، تصنیف و تالیف میں ہی گزاری۔ جالبی صاحب کی تصنیف کردہ کتب کی تعداد تقریباً 42 ہے، جس میں اردو ادب کی 4 جلدیں شائع ہو چکی ہیں، جن میں پاکستان کلچر اور ارسطو سے ایلیٹ تک اس قدر مقبولیت حاصل ہوئی کہ ایسی کتابیں کوئی دوبارہ پاکستان کلچر اور ارسطو سے ایلیٹ تک نہیں لکھ سکتا۔ اس کے علاوہ میرا جی ایک مطالعہ، قلندر بخش جرأت، محمد تقی میر، پی ایچ ڈی ڈیمی لسٹ ایلیٹ کے مضامین شامل ہیں۔ ان کی مرتب شدہ کتب میں کلیات میر جی اور بزم خوش نفسہ، یہ کتاب شخصی کتاب خاکوں پر مشتمل ہے، جس کے مصنف شاہد احمد دہلوی اور مرتب جالبی صاحب خود تھے۔ اس کتاب کے اشاعت دلی کے معروف اشاعتی ادارے ایجوکیشنل پبلیکیشن نے کی۔ اس مضمون کے دوران مجھے معروف ادیب، کالم نگار ڈاکٹر طاہر مسعود نے بتایا کہ جالبی صاحب ایک ادبی رسالہ نیا دور کے نام سے بھی کئی برسوں تک پابندی سے نکالتے رہے۔ جالبی صاحب کا جہاں اتنا کام تھا، وہاں ان کی ادبی، علمی، تعلیمی خدمات کے اعتراف میں اکادمی ادبیات نے ان کی شخصیت و فن پر ایک کتاب ادب کے مواد کے نام سے مرتب کی، جس کے مصنف عبدالعزیز ساحل ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی شخصیت و فن پر جن اہل قلم نے ان کی زندگی میں اپنی کتابیں لکھ کر انہیں خراج تحسین پیش کیا، ان میں ڈاکٹر سعدیہ سلیمان اور ایک کتاب کے منتظمین میں ڈاکٹر محمد خاور جمیل، مصطفیٰ کمال پاشا و دیگر ایسے دانشور شامل ہیں جن کا علم میری دسترس میں نہیں۔ ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب ایک ایسے آدمی تھے جو وقت کا مفید اور بامقصد استعمال کرنا بخوبی جانتے تھے۔ لکھنے پڑھنے کے معاملے میں وہ کسی کی مداخلت ہرگز پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ وقت پر کام کو مکمل کرنا اپنی عبادت سمجھتے تھے، مگر وہ ایک مدت سے بیمار تھے۔ ان کا جسم بے حس و حرکت سانس کی ڈور میں بندھا رہا۔ ان کے بڑے بیٹے خاور جمیل نے ان کی تیمارداری میں کوئی کسر نہ چھوڑی، مگر کیا کہا جا سکتا ہے جب ہر انسان کی ڈوری خدا کے ہاتھ میں ہو، اور وہ جب چاہے جسے چاہے کسی بھی وقت اپنے پاس بلا لے۔ ایسا ہی کچھ ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب کے ساتھ ہوا، جنہیں مالک حقیقی نے 19 اپریل جمعۃ المبارک کے مبارک دن 90 برس کی عمر میں اپنے پاس ہمیشہ کے لیے بلا لیا۔ میری دعا ہے کہ خدا انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل جیسی نعمت سے سرفراز کرے، آمین۔ لیکن ان کے پسماندگان کے لیے مزید ہے۔ لگا رہتا ہے یادوں کا در و دیوار پر میلہ، مکین کے خالی کرنے سے مکان خالی نہیں ہوتا۔ اللہ حافظ۔